وقال الله تعالى في موضع آخر ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. معزز حاضرین، اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح اگر انسان کے دل میں سچی طلب اور سچے جذبے کے ساتھ پیدا ہو اور ہمیشہ ہر وقت اس بارے میں سوچنے پر اپنے آپ کو آمادہ پائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرے میں اصلاح اور معاشرے میں بہتری پیدا نہ ہو. اس کے لیے ایک بات اور سمجھنے اور غور کرنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیائے انسانیت کے سامنے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اس وقت جس معاشرے کو آپ نے دعوت دیا، جس سماج میں رہنے والے انسانوں کو آپ نے مخاطب کیا، وہ معاشرہ اور جس طریقے سے آپ نے ان کو دعوت دیا، جس طریقے سے ان کو راہ راست پر قائم کرنے کی کوشش کیا، جس طرح اس سماج کا تزکیہ اور ان کی تطہیر کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، یہ دونوں باتیں ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سماج کی اصلاح اور معاشرے کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی اصلاح کیسے کیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا تھا. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرزمین پر ایک شاندار اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا، اسی طرز پر دنیا کے جس بھی حصے میں جب انسان کوئی معاشرہ بنانا چاہیں گے تو ان پر فرض ہوگا کہ اسی طریقے کے مطابق وہ اپنے سماج کو ڈھالنے کی کوشش کریں، انہیں خطوط کے مطابق اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، پھر وہ کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں گی. اور اگر اس سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجاوز کر کے کسی اور طریقے سے ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نامراد ہو کر واپس آئیں گے، ہم کبھی کامیابی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ سکیں گے. اس لیے میرے دوستو، اب معاشرے میں جو فساد، جو بگاڑ، جو انحراف، جو معصیت اور گناہ کی جو شکلیں ہمارے درمیان پائی جا رہی ہیں، ان میں سے ہر عمل کو اور ہر معصیت کو اگر زیر گفتگو لایا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت لمبی بات اور ایک بہت لمبا موضوع ہوگا. لیکن بنیادی اعتبار سے سماج کو ٹھیک کرنے کی، معاشرے کی اصلاح کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم میں کا ہر فرد اپنے آپ سے یہ وعدہ کرے، اپنے نفس سے عہد و پیمان باندھے کہ میں خود کو شریعت کے دائرے کا پابند بناؤں گا، میں خود کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں محدود رکھنے کی کوشش کروں گا. اور جب سماج کا ہر فرد اس بات کا وعدہ کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے سماج میں کوئی گڑبڑی یا سماج میں کوئی بگاڑ پیدا ہونے پائے گا. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بارے میں مخلص ہیں، اگر واقعی سچائی کے ساتھ ہمارے دل میں یہ درد ہے کہ ہمارے معاشرے سے بگاڑ دور ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں پنپنے والے فسادات کا دروازہ بند ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی میں پروان چڑھنے والے گناہوں پر بندش لگنی چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ پر فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مدینے کی سوسائٹی کو ڈھالنے کا جو نبوی انداز ہے اس انداز کی جستجو کریں، اس کو اپنے سماج میں برتنے کی کوشش کریں اور اسی
اسلامی معاشرہ بہتر انداز میں مرتب کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین آپ کو ضرور کامیابی دے گا. وجہ اس کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ اور انتہائی شاندار آئیڈیل جو بنایا گیا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں کہ اگر نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے اور اس طرح کے دوسرے عبادت کے کام کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ اور آپ کی سیرت تلاش کی جائے. لیکن اگر ہمیں شادی کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، معاملات انجام دینے ہیں، ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق استوار کرنا ہے، پڑوسی اور معاشرے کے حقوق معلوم کرنا ہے، تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنے کی، اس کو برتنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی جاتی. اس لیے مسجد میں ہم مسلمان تو ہوتے ہیں، مسجد میں ہم نبی کی اتباع کے متلاشی تو ہوتے ہیں، مگر بازار میں پہنچنے کے بعد یہ اسوہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا. ہم جب تجارت کے لیے اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تجارت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا. ہم جب کھیتی کرنے کے لیے کھیت میں جاتے ہیں تو ہم کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کھیتی کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اس کو ہمیں بات یاد نہیں رہتی یا ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو آپ یہ بات سمجھ لیں، جس طرح سے مسجد اور مدرسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تلاش کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے گھر اور کھیت میں بھی، بازار اور میدان میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ حسنہ ہمیں آواز دیتا ہے. ہمیں اس کی طرف دوڑنا چاہیے، اسے تلاشنا چاہیے، اس کی جستجو کرنی چاہیے اور پھر اسے اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ نہیں ہے، لیکن کوشش کر کے دیکھیں. اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد، سماج کا ہر انسان جب کسی معصیت کو، جب کسی غلط کام کو، جب کسی گناہ کو وجود پذیر ہوتا ہوا کسی کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو روکے، اس پر انکار کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم تستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اور دوسرا لفظ ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَردَلٍ مِّنْ ایمان. جب تم میں سے کوئی آدمی کسی غلط کام کو دیکھے تو اسے اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. دوسرا لفظ ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رہتا. رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رہتا اس انسان کا جو برائی کو دیکھتا ہے، گناہ کے کام کو دیکھتا ہے اور دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، دل میں بھی اس کو اس گناہ سے نفرت نہیں ہوتی. تو میرے نبی نے کہا کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ جاتا. آپ ذرا سوچو، آپ سماج میں اگر ہم میں کا ہر فرد یہ عہد کر لے، یہ وعدہ کر لے کہ میں نہ کوئی گناہ کا کام کروں گا اور اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھوں گا تو نبی کے حکم کے مطابق اسے روکنے کی کوشش کروں گا، اسے ٹوکوں گا، ختم نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، لیکن اپنی ذمہ داری تو ادا کر دوں گا کہ میں نے کہہ دیا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، یہ بات جائز نہیں ہے، یہ بات حرام ہے، اس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تمہیں یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم یہ کام کرتے ہو معاشرے میں رہ کر کے تمہیں حیا نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟
اگر آپ میں سے ہر فرد نے یہ وسیلہ اور یہ طریقہ بنا لیا اپنا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہ بھی نہیں گزرے گا کہ سماج کے اندر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ علن اعلان کسی گناہ کا ارتکاب کر سکے، علن اعلان کسی معصیت میں اپنے آپ کو نشر کر سکے، کبھی انسان کو ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن ارے مجھ سے کیا مطلب ہے بھائی، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، ہمیں کیا لے کرے گا۔ اب اگر آپ نے یہ سوچا کہ ہم سے کیا مطلب ہے، تو آخر سماج میں آپ بھی ہو اور سماج میں وہ گناہ بھی آپ دیکھ رہے ہو اور آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، ابن ماجہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا استجیب لکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے فریاد کرو مگر میں تمہاری فریاد رسید نہیں کروں گا، اس لیے تم بھلائی کا حکم دو، برائی کو روکو، وہ دن آنے سے پہلے جب میں تمہاری دعاؤں کو رد کر دوں گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسے ترمذی، ابو داؤد اور احمد وغیرہ اور نسائی وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الناس اذا راوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ فیوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منه۔ کہا کہ جب لوگ کسی کو ظلم و ستم کرتے ہوئے دیکھیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، معصیت کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو پکڑ نہ لیں، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لے، سب کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں جریر بن عبداللہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يستطيعون ان يغيروا ثم لا يغيرون الا اوشك الله ان يعمهم بعقاب منه ثم يدعونه فلا يستجيب لهم۔ کہا کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کے درمیان ہوتا ہے، کوئی انسان کسی ملت کے درمیان ہوتا ہے جن میں گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جن میں رب کی نافرمانی کی جاتی ہے اور ان کے پاس طاقت ہے اس گناہ کو روکنے کی، ان کے پاس استطاعت ہے اس گناہ پر بند لگانے کی، اور اس کے باوجود وہ اس گناہ کو نہیں روکتے، تو عنقریب اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے گا، اور پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا نہیں کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین عذاب مسلط کر دے گا پورے سماج پر، پورے معاشرے پر، پھر وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت ہے جسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا يغيرون وهم يستطيعون ان يغيروها الا عمهم الله بعقاب من عنده۔ کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی کسی قوم میں معصیت کو رواج ملتا ہے، گناہ کے کاموں کو فروغ ملتا ہے اور لوگ اس کو بدلنے کی، اس کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہیں روکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کے چپیٹے میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم لا يغيرونها الا قد اصابهم الله بعقاب منه قبل ان يموتوا۔ سن لے آپ کان کھول کر کے، جس بھی قوم میں گناہ اور معصیت کا کام کیا جاتا ہے
اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہیں روکتے تو اللہ رب العالمین ان کی وفات سے پہلے، مرنے سے پہلے ایسے لوگوں کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ وفات سے پہلے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے۔ کون لوگوں کو؟ جو کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ارے جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن سماج کا ایک فرد ہونے کے ناطے، معاشرے کا ایک حصہ ہونے کے ناطے اگر معاشرے کے ہر فرد کو اس طرح چھوٹ دے دی جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کون ادا کرے گا؟ بھلائی کی دعوت کون دے گا؟ برائی کو روکنے کی کوشش کون کرے گا؟ کیا آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے اس کے لیے؟ سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام و ثمانیۃ ارکان، اسلام کے 8 حصے ہیں۔ الامر بالمعروف سهم والنهي عن المنکر سهم۔ ان 8 حصوں میں سے ایک حصہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور دوسرا حصہ ہے برائی سے لوگوں کو روکنا۔ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے جن حصوں میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرک بالمعروف صدقہ ونہیک عن المنکر صدقہ، بھلائی کا حکم دینا، تمہارا کسی کو نیک کام کی دعوت دینا یہ تمہارے نفس پر پڑتا ہے، اور تمہارا کسی کو برائی سے روکنا یہ تمہارے نفس پر پڑتا ہے۔ یہ دونوں عمل، امر اور نہی، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ امت کے انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اس کی تاکید کر کے امت کے انسانوں کو اسے برتنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت کرتے تھے تو اس بیعت میں ایک بات یہ بھی شامل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا۔ بیعت کرنے کی بہت سے الفاظ ذکر کیے، حدیث لمبی ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے وعلى أن نقول بالحق وعلى نخاف لومة لائم، کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بیعت بھی کیا کہ ہم حق بات کے بارے میں کسی کے خوف اور کسی کے ملامت کی کوئی پرواہ نہ کریں اور حق بات کو عدل اعلان کہیں۔ ہم نے بیعت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہم حق بات کے بارے میں کسی انسان اور مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ برا کہیں گے تب بھی اور بھلا کہیں گے تب بھی، وہ سرزنش کریں گے تب بھی، وہ ملامت کریں گے تب بھی ہم حق بات کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف نہیں کریں گے، کسی دوسرے سے نہیں ڈریں گے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں جسے ابن حبان میں بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم وان اقول الحق ولو کان مرا، کہا کہ میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت، کسی ملامت کرنے والے کا کوئی ڈر محسوس نہ کروں حق کے بارے میں، اور میں حق بات کہوں، حق بات کا اعلان کروں، اگر دیکھی وہ بات کر لی، اگر دیکھی وہ حق کا ہوا ہو پھر بھی میں اس کو کہوں۔ اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیتے تھے، اپنے صحابہ کو اس بات کی وصیت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، آپ سن لیں، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان پر لعنت کی گئی ہے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ ان لوگوں کو، ان دونوں پیغمبروں کی زبان پر لعنت کی گئی ہے اللہ کے ذریعہ اور ان نبیوں کے ذریعہ، ان لوگوں پر، اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتے تھے، جب وہ کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں
نہیں کرتے تھے، نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ لعنت کے مستحق قرار دیے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں بیان فرمایا ہے، اور اسے ابن کثیر، ابن جریر اور اسی طرح سے ابن ابی حاتم وغیرہ نے بسند حسن روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ قوم تھی جو برملا معصیت اور گناہ کا کام کرتی تھی، دوسری وہ قوم تھی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی تھی، گناہ سے خود کو روکتی تھی، دینداری اور تقویٰ کا راستہ اپناتی تھی، اور تیسری قوم وہ تھی جو خود کو گناہ سے بچاتی تھی اور دوسرے لوگوں کو گناہ سے منع بھی کرتی تھی۔ منع کرنے کے بعد، روکنے کے بعد اگر وہ لوگ نہیں مانتے تھے، گناہ کرنے کے بعد روکا، روکنے کے بعد انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، تو یہ دوسرے گروہ کے لوگ اگلے دن انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے مستیوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا اور پینا، موج اور مستی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ ایک غلط کام کو دیکھا، اس کو منع بھی کیا، مگر اس غلط کام کا ازالہ نہیں ہوا، اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے لگے، انہی کے ساتھ بیٹھنے اور کھانے لگے، انہی کے ساتھ سارے کام ہنسی اور خوشی انجام دینے لگے۔ اللہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی، اور اگر یہ بات اس قوم سے متعدی ہو کر ہماری قوم کے اندر پائی جائے تو کیا اللہ رب العالمین اس بات سے ناراض نہیں ہوگا؟ ویسے بھی میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اساس ہے، دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کا ہر فرد یہ عہد کر لے اپنے نفس سے کہ میں جب بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں گا تو اسے ٹھنڈے دل سے گوارا نہیں کر سکتا، اگر میرے پاس قوت ہے تو میں اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جیسے باپ ہے بیٹے کو روک سکتا ہے، شوہر ہے بیوی کو منع کر سکتا ہے، باپ ہے اپنی اولاد کو پابند بنا سکتا ہے، بھائی ہے اگر ذمہ دار ہے تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اگر نہیں طاقت ہے تو کم سے کم زبان سے کہوں گا کہ دیکھو بھائی، تم یہ جو کام کرنے جا رہے ہو یا جو کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کام سے سخت ناراض ہوگا۔ آپ نے کہہ دیا، کہنے کے بعد آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی کہ جو طاقت آپ نے کو اللہ نے دیا تھا اس طاقت کا آپ نے استعمال کیا۔ لیکن اگر آپ کو اس کا بھی ڈر ہے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس سماج میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے آپ دیکھو اور آپ اسے روکو تو روکنے کی صورت میں آپ کی جان اور مال کو ڈر ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کے غلط کام کو اپنی زبان سے منع کرتے ہو اور اس جذبے سے منع کرتے ہو کہ رب کے دین کا یہی حکم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ رب العالمین آپ کی ہمنوائی نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی تائید نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ نہی عن المنکر یا امر بالمعروف کا یہ عمل برابر اور ایک پیمانے پر انجام پانا چاہیے۔ یہ میرے بھائی ہیں، اگر یہ غلط کام کرتے ہیں تو جانے دو، کوئی بات نہیں۔ یہ میرے دشمن ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو اس بازار میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ حرام کام ہے، یہ جائز ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی تشفی کے لیے ہے، اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے، یہ اللہ کے دین کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی تسلی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم تو برائی کو روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ کہاں؟ بازار میں بیٹھ کر۔ لیکن اس کو جس سے مفاد وابستہ ہے، جس سے اپنی مصلحت کی تکمیل کی امید ہے، جس سے کل چل کر کے فائدہ پہنچنے کی تمنا ہے، اس کو کچھ نہیں
نہیں کہا جائے گا، اس کے سامنے زبان بند نہ صرف رکھی جائے گی بلکہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہی انسان جو گناہ کر رہا ہے، لاچار اور بے بس ہے، قسم پرسی کا شکار ہے، کل آئندہ اسے کسی منفعت کی امید نہیں ہے، اسے کسی منفعت کے حصول کی آرزو نہیں ہے، تو برسر-عام اسے ٹوکنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جائے گا۔ گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں کی جا رہی ہے؟ ذاتی مصلحت کی بنیاد پر، شخصی منفعت کی بنیاد پر۔ تو یہ تو نفس کو تسلی دینے والی بات ہوئی، رب العالمین کو راضی کرنے والی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو برائیوں کے ازالہ اور ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کی سچی طرف نہیں ہوئی، یہ تو صرف اپنے آپ کو بہلانے والی بات ہوئی، اپنے آپ کو بہکانے والی بات ہوئی۔ ورنہ برائی برائی ہے، غلط غلط ہے، معصیت معصیت ہے، زید کرے تب بھی، عمل کرے تب بھی، بکر کرے تب بھی، خالد کرے تب بھی، کوئی بھی مسلمان آدمی اگر غلط کام کرتا ہے تو غلط ہے، لیکن غلط اس لیے غلط ہے کہ کرنے والا ہمارا موافق نہیں، کرنے والا ہمارا ہمنوا نہیں، کرنے والا ہمارے خاندان کا نہیں، کرنے والا ہماری پارٹی کا نہیں۔ یہ تو دوہرا معیار میرے دوستوں، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر آپ حساس ہو، آپ کو اللہ رب العالمین نے فکر مندی کا جذبہ دیا ہے، تو آپ اٹھاؤ قدم اور عزم کرو اپنے رب سے، وعدہ کرو اپنے نفس سے کہ میں جب بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں گا تو اسے روکوں گا، جب بھی کسی شریعت کی مخالفت کا ارتکاب میری نظر میں آئے گا تو میں اس سے منع کروں گا جتنی میرے پاس طاقت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کیسے نوازتا ہے، کیسے اپنی برکتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ کیجئے، آپ کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین کی نوازش آپ پر نازل ہوگی، آپ کا سماج سدھرے گا، آپ کا معاشرہ سدھرے گا، آپ کی سوسائٹی شریعت پر گامزن ہو کر کے ایک بہترین سوسائٹی کہلائے گی دنیا کے انسانوں کی نظر میں۔ اس لیے میرے دوستو، دوسری بات جو میں آپ سے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہر انسان پر اس کی طاقت کے بقدر یہ فرض ہے کہ وہ غلط کام کو دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ غلط کام اس لیے غلط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اسے غلط قرار دیا ہے۔ کوئی کام غلط اس لیے نہیں غلط ہوتا کہ ہم اس سے غلط سمجھتے ہیں، ہمارے سماج کو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، ہماری سوسائٹی اسے غلط سمجھتی ہے، وہ کام غلط نہیں ہوتا۔ ہمارے سماج سے سمجھنے سے کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ غلط وہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے دین کے ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ اس لیے اصل میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کام ہمارے یہاں سماج میں غلط سمجھے جاتے ہیں مگر وہ غلط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دوسری شادی کرنے کا مسئلہ، تیسری شادی کرنے کا مسئلہ۔ اگر کسی انسان نے دوسری شادی کر لیا پہلی کی موجودگی میں تو ایسا لگتا ہے کہ انتہائی بڑا مجرم ہے، وہ پورا سماج آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن وہی دوسری شادی کرنے والا انسان اگر بے حیائی، بد کرداری اور بد اخلاقی کا شکار نظر آتا ہے تو پورے سماج کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، کوئی ایک زبان کھولنے والا نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس نے کون سا جرم کیا بھائی؟ اس نے تو رب کے حکم کی تعمیل میں اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے شادی کیا، اور دوسرے نے رب کی شریعت کو پامال کر کے پورے سماج کے چہرے پر کالک ملنے کی کوشش کیا ہے، مگر سماج اتنا بہتر ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ غلط وہ غلط ہے جسے رب العالمین نے غلط کہا ہے، جسے میں اور آپ غلط کہیں وہ غلط نہیں ہے۔ غلط جو شریعت سے ٹکرائے، جو سنت سے ٹکرائے، جو دین سے ٹکرائے، جو قرآن سے ٹکرائے، جو حدیث سے ٹکرائے وہ غلط ہے۔ ہماری اپنی خواہش سے ٹکرائے، ہماری اپنی چاہت سے ٹکرائے وہ غلط نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی کرنے کے لیے اس کی اگر اولاد پہلے سے ہے تو اس کی زندگی جہنم بنا دیتی ہے، وہ بیچارہ گھٹ گھٹ کر کے زندگی بھر ساتھ مرتا ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیا گناہ؟ کون سی غلط بات ہے کہ اگر اس کی شادی کر لی جائے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ یہ سماج کے احساس مند
اور حساس انسانوں کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی جنسی خواہش پوری کر لے. یہ بہت غلط تصور ہے شادی کا. ورنہ میرے رب نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آدم سے ان کا جوڑا اس لیے بنایا ہے لیسکونا الیہا، اس سے اس کو سکون اور راحت حاصل ہو، اسے اسے طمانینت قلبی حاصل ہو. اور اگر اطمینان قلب کے حصول کے لیے کوئی انسان پاکیزہ قدم اٹھاتا ہے تو کون سا جرم کرتا ہے، کون سا غلط کام کرتا ہے وہ؟ لیکن نہیں، بہت بڑا مجرم ہو، ذرا بھی صبر نہیں کر پاتا، بس فوراً دوسری شادی کر لیں. کون سی حرج کی بات ہوئی؟ اصل میں یہ چپتا ہوا موضوع ہے، لیکن اس طرح سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اس جانب قدم بڑھانا چاہیے. اس سلسلے کی باتیں اور میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.